ہم کیا کریں، کون سے ایسے اعمال ہیں یا کون سے ایسے کام ہیں جنہیں ہم بجا لا کر پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کا جو ہے کافی حصہ اپنے لیے سمیٹیں۔ آتے ہیں ان دعاؤں کی طرف جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے لیے بھی فرمائی ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی یہ کام کریں گے، عمل کریں گے، ان کے لیے نبی علیہ السلام کی دعائیں جو ہے وہ لکھی جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کے حقدار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایسا بستان فرما رحم اللہ رجلا من اللیل قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نزح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس مرد پر جو رات کے وقت اٹھتا ہے اور قیام اللیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پھر وہ شخص اپنی زوجہ کو بھی اٹھاتا ہے، خود اٹھتا ہے قیام اللیل کے لیے، پھر وہ اپنی زوجہ کو بھی اٹھاتا ہے قیام اللیل کے لیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَبَتْ اگر وہ انکار کرتی ہے، وہ پانی کا کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے۔ دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے۔ دعا کرنے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کی دعا کہ رد ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، گمان بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے۔ وہ دعا فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے جو قیامت تک آنے والے لوگوں میں شامل ہے یہ دعا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص رات کے وقت اٹھتا ہے قیام اللیل کرنے کے لیے، اور وہ قیام اللیل کا ارادہ رکھتا ہے، پھر وہ اپنی گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے اٹھنے سے انکار کرتی ہے، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ آگے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے بھی فرمایا کہ رحم اللہ امرأة، اللہ تبارک و تعالی اس عورت پر بھی رحم فرمائے کہ جو قیام اللیل کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ نہیں اٹھتا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی دعا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ شکایت کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے پیغمبر بہت ساری حدیثیں آپ سے سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا کہ ایک چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، آپ نے ہاتھ سے اس طرح کر کے چلو کی طرح ہاتھ کر کے آپ نے اس میں کچھ ڈالا۔ حدیث کے الفاظ
ہیں کہ اس کے اندر ہاتھوں میں تھا کچھ نہیں، اللہ کے پیغمبر ہی اللہ جانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہی جانتے ہیں کیا موسم ہونا تھا، یہ معجزہ ہونا تھا۔ اور پھر ساتھ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ابو ہریرہ کے لیے دعا فرمائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک میں نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث بھولا نہیں۔ یہی ہے نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ آگے آتے ہیں، نمبر 2، پہلا آپ نے سنا کہ قیام اللیل کرنے والا، اور قیام اللیل میں صرف اکیلا نہیں، اپنے گھر والوں کو اٹھانے والا شخص نبی علیہ السلام کی دعا کا مستحق ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا اس کو حاصل ہے۔ جس کو نبی کی دعا حاصل ہو جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ آگے آتے ہیں کہ صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بقورہا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، مسئلہ سے یہ ہے کہ صبح کے وقت ہم سے اٹھنا ہوتا نہیں ہے، ہمارا صبح ہوتا ہی 1 بجے کے بعد ہے۔ جب 1 بجے کے بعد ہماری صبح ہو رہی ہوتی ہے تو اس حدیث کی روح سے ہم نبی علیہ السلام کی دعا سے محروم ہیں۔ کیا دعا ہے؟ کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ صبح کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہوتا ہے۔ یہ تب ہوگا کام جب ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، یا اگر نہیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے تو کم سے کم اپنے گھر میں وقت پر بھی ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق یقیناً آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس شخص کے بارے میں جو صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کا دن پورا کس طرح گزرتا ہے، اور وہ شخص جس کا فجر کا وقت 1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اس کے دن میں اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے دن میں آپ فرق بھی دیکھیں گے۔ جو فجر کی نماز ہمارا تجربہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے نا، اس کا پورا دن سکون کے ساتھ گزرتا ہے، پورا دن۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ شخص پورا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح کے وقت میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت۔ اور ہم آج برکتیں کیوں ختم ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو وقت پیغمبر کی دعا کا ہے، جس میں برکت کا نزول ہونا ہے، وہ وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ سو کر ہم سو رہے ہیں 1 بجے تک، ہم سو رہے ہیں 2 بجے تک، ہم سو رہے ہیں 3 بجے تک، کیونکہ رات کو ہم 3 بجے تک تو جاگ رہے تھے، اور صبح کی برکت ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ یعنی صبح کے وقت جو شخص فجر کی نماز کے بعد جاگتا رہے، نوافل ادا کرتا ہے، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا وہ شخص مستحق ہو سکتا ہے۔ آگے آتے ہیں نمبر 3، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ نظر اللہ امران سمع منا حدیثا، یعنی اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی تر و تازہ رکھے
جو کوئی بھی حدیث ہم سے سنتا ہے اور پھر اس حدیث کو اسی طرح آگے پہنچاتا ہے لوگوں تک، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ آج ہم کتنی حدیثیں سنتے ہیں، کیا ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ ہاں، ہم حدیثیں تو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے اس وقت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی ہے۔ حدیثیں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس دعا کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری حدیث کو سنتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، یقیناً ہمیں وہ سکونیت حاصل ہوگی۔ ہمارا چہرہ جس طرح نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اس طرح ہی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جب ہم کسی کو حدیث بیان کریں تو اس وقت یہ چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 4، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ وہاں کے جو شخص مسجد بناتا ہے، مسجد بنانے والا شخص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مستحق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا جو شخص دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا گھر بناتا ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ چڑیا کے گھونسلے تک پوری مسجد نہیں بنا سکتا، لیکن چڑیا کے گھونسلے تک جو بھی حصہ، جو بھی چیز وہ بناتا ہے، وہ اس کا کام کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے جنت کے اندر گھر عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق شخص یہ بھی ہے جو مسجد بناتا ہے۔ آگے آتے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مسجد کے حوالے سے ہی حدیث بیان کی ہے۔ یہی حدیث ہے، اسی حدیث کی تشریح فرماتے ہیں۔ اور نمبر 5، اذان کے بعد جو شخص درود پڑھتا ہے اور درود کے ساتھ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ دعا جو شخص ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا قیامت کے دن حقدار ہوگا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے دعا کریں گے شفاعت کی، یعنی سب کے لیے دعا کریں گے۔ پہلے شروع میں ایک بات ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ نمبر 6، صفوں کی درستگی۔ صف نماز کے لیے جب صفیں درست کرتے ہیں تو اس وقت صفوں کی درستگی صحیح معنی میں اس کا اہتمام کرنے والا شخص، اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے اس کے لیے بھی دعا کی ہے، اس کے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے۔ جو شخص صفوں کو درست کرنے والے جو لوگ ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی کسی پر رحم فرماتا ہے تو پھر بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ اگر ذوالفقار کا واقعہ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی کے رحم پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی واقعے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے 99 جس نے قتل کیے تھے ان کو آپ دیکھیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے رحم پر واقعہ مشتمل ہے۔ لیکن اس طرح کے بہت سارے، بخاری کے اندر جو ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر وہ شخص اپنے آپ کو آگ کے اندر جلانے کا حکم دیتا ہے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کسی کے اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ حج اور عمرے کے اندر اپنے سر کے بال یعنی منڈوانے والا، بالکل منڈوانے والا شخص، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کتروانے جو کتراتے ہیں بالکل منڈوانا اور کتروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی یا اللہ ان کو معاف فرما، ان کی بخشش کر۔ جب پیغمبر گناہوں کی بخشش مانگے تو سورۃ المنافقون کے اندر آتا ہے نا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم۔ اگر آپ ان کے لیے معافی مانگیں تو بھی برابر ہے، نہ مانگے تو بھی برابر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگیں ایسے شخص کے لیے جو اس کے حکم پر عمل کر رہا ہو اور اس کے گناہوں کی بخشش تو پھر یقینی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو یقیناً معاف کر دیتا ہے۔ آگے آتے ہیں اور بھی روایتیں موجود ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا، اپنے مالوں سے صدقہ دینے والے جو لوگ ہیں ان پر بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، قرآن کے اندر اس کے بارے میں تو باقاعدہ حکم دیا کہ ان سے مال لیجئے، ان سے صدقہ لیجئے اور انہیں پاک کیجئے، اور وصلی علیہم اور ان کے لیے آپ دعا کریں، ان کے لیے آپ دعا کریں۔ کس چیز کے لیے؟ رحمت کی، مغفرت کی، بخشش، ان کے مالوں کے اندر یعنی فراوانی ہو، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ کس کے لیے؟ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جب لوگ خرچ کرتے ہیں پھر اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھتے ہیں، بے حساب خرچ کرنے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بے حساب دیتا ہے۔ یہ شخص بھی، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر کسی بھی ضرورت میں خرچ کرتا ہے، یقیناً نبی علیہ السلام کی دعا اس کو بھی حاصل ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ شخص بھی مستحق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں آتی ہیں، عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جب کوئی گروہ نبی علیہ السلام کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے اللہم صلی علی فلان، اللہ فلاں پر رحم فرما، فلاں پر رحم فرما۔ عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کے آل پر رحم فرما۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ خرید و فروخت کے اندر یعنی جو لوگ تجارت کا کام کرتے ہیں وہ جو ہے اپنے تجارتی جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ شفقت محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اس کو مال بیچتے وقت اس پر رحمت کی نظر دیکھتے ہیں، یقیناً ایسے شخص پر بھی نبی علیہ السلام کی وہ شخص بھی نبی علیہ السلام کی دعا کا مستحق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت تقاضا کرتے وقت ہر حساب سے تجارت کے جو بھی اصول ہیں اور اصولوں میں نرمی سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے۔ یہ تھی چند باتیں جو نبی علیہ السلام کی دعا کا ہمیں بھی مستحق بنا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی علیہ السلام ایسے عمل کریں جو نبی علیہ السلام کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔